اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واصدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہماری بحث کتاب شرح امثلہ میں سے فعل ماضی کے 14 صیغے۔ ہم نے کہا تھا کہ فعل ماضی کے 14 صیغوں میں سے 6 غائب کے ہیں، 6 مخاطب کے ہیں، 2 متکلم کے ہیں۔ جو 6 غائب کے تھے وہ سب پڑھ لیے کہ ضربا اصل میں کیا تھا، ضربا کیا تھا، ضربو کیا تھا، ان کو بنانے کا طریقہ کیا تھا، وہ بھی پچھلے مباحثے میں ہم نے آپ لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور جو 6 مخاطب کے صیغے تھے ان میں سے جو پہلا صیغہ تھا مخاطب کے 3 مذکر کے ہیں، 3 مؤنث کے۔ جو 3 مذکر کے تھے ضربتا، ضربتما، ضربتم، ان 3 مذکر کے صیغوں میں سے بھی ہم نے ضربتا کو پڑھ لیا کہ ضربتا اصل میں ضربا تھا۔ ہم نے چاہا مفرد مذکر غائب کا تھا، ہم نے چاہا کہ اس کو مفرد مذکر مخاطب کا بنائیں، تو اس کے آخر میں جو تا علامت خطاب تھی اس کو لگایا، ضرب تو بنا دیا۔ پورا قاعدہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اب جو ہماری بحث ہے وہ ہے ضرب تو ما میں، ضرب تو ما میں، ضرب تم میں۔ آج کی بحث میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ضربتما جو ہے صیغہ تثنیہ مذکر مخاطب کا ہے۔ ضربتما اصل میں جو تھا وہ ضربتا تھا، واحد مذکر مخاطب کا صیغہ تھا۔ ہم نے چاہا اس کو تثنیہ مذکر مخاطب کا صیغہ بنائیں۔ جب تثنیہ مذکر مخاطب کا صیغہ بنائیں، کیونکہ جب ہم تثنیہ سے حکایت کرنا چاہتے تھے تو ہمیں دو بار کہنا پڑتا تھا ضربتا ضربتا، تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے تثنیہ مذکر ضربتما ضربتا تھا، کیونکہ جب 2 مردوں سے حکایت کرنا ہوتی تھی تو 2 مرتبہ کہنا پڑتا تھا ضربتا ضربتا۔ تو ہم نے چاہا کہ اس کو تثنیہ بنائیں، تو ایک کو ضربتا کو حذف کر دیا۔ جس ایک ضربتا کو حذف کر دیا تو اس کے بدلے میں الف جو علامت تثنیہ ہے ہمارے پاس، جس طرح کے پیچھے والے صیغوں میں بھی یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ الف جو ہے علامت تثنیہ ہے، تو الف علامت تثنیہ کو ہم اس کے آخر میں لے آئے، ضربتا کے آخر میں لے آئے، تو یہ بن گیا ضربتا۔ تا کے آخر میں جب الف لگا دیا تو یہ کیا بن گیا؟ ضربتا، ٹھیک ہے، الف کے ساتھ۔ اب جب یہ ضربتا بنا تو یہاں یہ الف، یہ جو علامت تثنیہ ہے، یہ الف علامت تثنیہ مشابہ ہو گیا الف اشباع کے۔ الف ہوتا ہے الف اشباع، وہ الف جو ضرورت شعری کے تحت استعمال کیا جاتا ہے، وہ الف جو ضرورت شعری کے تحت شاعر اپنے مصرع کے آخر میں استعمال کرتا ہے، جس طرح کہ انشاءاللہ مثال میں آ جائے گا تحکم یا الہی کیف شئتا، حالانکہ یہ شئتا مخاطب کا صیغہ ہے، تا ہونی چاہیے فقط اکیلے آخر میں، لیکن اس نے کیا استعمال کیا ہے؟ شئتا میں تا کے ساتھ الف بھی استعمال کر دیا۔ فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُ بِمَا رَضِيتَ، رضیتا آخر میں فقط تا نہیں چاہیے، لیکن اس نے شعر کو مد نظر رکھتے ہوئے رضیتا تا کے آخر میں الف کا بھی اضافہ کر دیا۔ تو اب یہاں پر ضربتا شئتا رضیتا، یہ الف جو ہے یہ تثنیہ والا الف، اس جو ضرورت شعری کے تحت آیا ہے الف حمزہ، اس کے کہتے ہیں حمزہ، یا اس الف کو الف اشباع کہتے ہیں، تو یہ اس کے مشابہ ہو رہا تھا۔ تو اس لیے اب ہم نے کیا کہا؟ ہم نے یہ کیا کہ اس ضرورت سے بچنے کے لیے اب الف کو لانا بھی ضروری ہے کہ علامت تثنیہ ہے، اور وہ اشباہ جو پائے جا رہا ہے، مشتبہ ہم ہو رہے ہیں، اس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا استعمال کیا؟
اس تا اور الف کے درمیان میم کو استعمال کیا. تا اور الف کے درمیان میم جو حروف زوائد میں سے ہے اس کو لے آئے. جب اس کو میم کو لے آئے تو ہم نے کیا کیا؟ میم کو درمیان میں اضافہ کر دیا تو یہ ہو گیا ضربتما. تو تا کے فتح کو ضمہ میں تبدیل کر دیا تو یہ بن گیا ضربتما. یہ تما جو ہے، یہ ضربتما میں ما جو ہے یہ تثنیہ کی علامت بھی ہے اور یہ ضمیر جو ہے یہ ضمیر فاعل بھی ہے، محل کے اعتبار سے مرفوع ہے اور اس کی ضمیر منفصل جو ہے وہ انتما ہے. اس کے ساتھ ہی اگلا جو ہمارے پاس صیغہ ہے وہ ہے ضربتم. ضربتم جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، صحیح ثلاثی مجرد کے باب میں سے ہے. ضربتم اصل میں ضربتا تھا. ضربتم اصل میں ضربتا تھا. جب ہم نے حکایت کرنی ہوتی تھی کس سے؟ 3 یا 3 سے زیادہ سے، تو ہمیں کم از کم 3 مرتبہ کہنا پڑتا ضربتا ضربتا ضربتا. تو ہم نے کیا کیا؟ یہ صیغہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس کے بنانے کا طریقہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ہم کہ ان کو جتنی بھی آسان ہو جائے گا آسان طریقے سے ہم بنائیں گے اور انشاءاللہ ہمیں ضرور یاد ہو جائے گا کہ ضربتا تھا اصل میں ضربتم. تو ہم نے چاہا کہ اس کو جمع بنائیں تو کیا کیا؟ 3 کم از کم ہمارے پاس ضربتا تھے، 1 سے زیادہ جو تھے اس کو حذف کر دیا، چاہے وہ زیادہ 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں. اس کو کیا کیا؟ ہم نے حذف کر دیا. جب اس کو حذف کر دیا تو حذف کرتے ہوئے ہم کیا لے آئے؟ اس محذوف کے عوض وہ واو جو علامت جمع ہے، جس طرح پیچھے والے جمع والے صیغے میں تھا، وہ واو جو علامت جمع ہے اس واو کے اس کے آخر میں لے آئے. تو یہ کیا بن گیا؟ ضربتا تھا، تا کے ساتھ جب ہم نے واو کا اضافہ کر دیا تو یہ بن گیا ضربتو. یہ کیا بن گیا؟ ضربتو. جب یہ ضربتو بنا، میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ واو چاہتا ہے کہ میرا ما قبل مضموم ہو، اس کے اوپر ضمہ ہو. الف چاہتا ہے کہ میرا ما قبل مفتوح ہو، اس کے اوپر فتحہ ہو. یا چاہتا ہے کہ میرا ما قبل مکسور ہو، اس کے اوپر یا سے پہلے والے حرف کے اوپر کسرہ ہو. تو اب واو کی مناسبت کی وجہ سے یہ جو ضربتو تھا تا کے فتح کو ضمہ میں بدل دیا تو یہ کیا بن گیا؟ ضربتو. کیا بنا؟ ضربتو. اب یہاں کہتے ہیں کہ جب یہ ضربتو بنا تو یہاں پھر یہ واو جس طرح کے ضربتما میں الف جو تھا اصل میں ضربتا بنا، یہ الف تثنیہ والا جو الف تھا یہ مشابہ ہو گیا کس کے؟ الف اشباع کے. یہ ضربتو میں جو واو ہے یہ واو متشابہ ہو گئی کس کے؟ واو اشباع کے. واو اشباع کے یہ جب کیا ہوئی ہے؟ مشابہ ہوئی ہے. جس طرح کہ ضرورت شعری کے تحت استعمال کیا جاتا ہے کہ شاعر نے یہاں پر بھی استعمال کیا ہے کہ وہاں پر واو بنتی نہیں تھی، اس نے کیا ہے ضرورت شعری کے تحت اس نے واو کا اضافہ کیا ہے. اب ضربتو اور یہ ضرورت شعری میں جو اشباع ہے، واو اشباعیہ ہوتی ہے، یہ آپس میں مل رہے تھے. جس طرح کہتے ہیں یا قوم قد حوقلتو او دنوتو، اصل میں دنوتو تھا، واو کے بغیر تھا تو اس نے کیا استعمال کیا؟ دنوتو. موتو، موتو تھا تو اس نے موتو استعمال کر دیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ واو جو جمع کی واو تھی یہ مشابہ ہوگی کس کے؟ اس واو کے جو واو اشباع ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جمع والی واو ہے یا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واو اشباع ہے؟ تو ہم نے اس اشتباہ سے بچنے کے لیے کیا استعمال کیا؟ ہم حروف زوائد میں سے یہاں اس کے آخر میں میم کو لے آئے. ضربتو تھا، آخر میں میم لے آئے. جب ہم اس کے آخر میں میم لے آئے، میم کا اضافہ کر دیا تو یہ اب یہاں واو بھی ساکن ہے، میم بھی ساکن ہے، دونوں حرف ساکن ہیں اور دونوں حرف ساکن ایک جگہ پر جمع ہو گئے تو یہ ہمارے لیے مشکل بن رہی تھی. اب میم کو کہاں لے جائیں؟ میم کو تو ہم ضرورت کے تحت لے آئے. واو کو کہاں لے جائیں؟ واو تو ہمارے پاس علامت جمع تھی. اب کیا کریں؟ تو اب ہم نے یہاں یہ قاعدہ جاری کیا کہ میم بھی ضرورت کے تحت ہے، واو بھی ضرورت کے تحت ہے، لیکن
اگر واو کو حذف کرتے ہیں تو یہاں واو کے حذف کے اوپر ایک قرینہ موجود ہے جو دلالت کر رہا ہے کہ یہاں سے واو حذف ہوئی ہے۔ وہ کون سا قرینہ موجود تھا ہمارے پاس؟ وہ تا کے اوپر جو ضمہ تھا وہ موجود ہے۔ تا کا ضمہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں سے واو حذف ہوئی ہے۔ لہذا جب دو حرف ساکن ایک جگہ پر جمع ہو گئے تو میم کو ہم ضرورت کے تحت لے اس کو حذف نہیں کر سکتے تھے، لہذا ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے وہ میم کی بجائے واو کو حذف کر دیا، اور واو کے اوپر دلالت کرنے والا قرینہ موجود ہے۔ تو جو ضربتو، واو اور میم دونوں ساکن تھے، واو کو جب درمیان سے گرا دیا تو ضربتم بن گیا۔ ضربتا، ضربتما، ضربتم، یہ تم، تا اور میم، یہ تا جو ہے یہ علامت خطاب ہے، میم جو ہے یہ علامت جمع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تم ضمیر جو ہے یہاں پر محلاً مرفوع ہے، اور اگر اس ضمیر کو جدا کیا جائے، ضمیر منفصل ہے کیونکہ یہ، اگر اس کی ضمیر منفصل دیکھی جائے تو یہاں ضمیر منفصل جو اس کی بنتی ہے وہ انتم بنتی ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ ان دو صیغوں کا جو ہے ضربتما اور ضربتم جو ہے ان کا ترجمہ کرتے ہیں، تطبیق کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آگے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ضربتما یعنی بزدید شما دو مردان حاضر در زمانے گزشتے، کہ مارا تم دو حاضر مردوں نے گزرے ہوئے زمانے میں، کیونکہ ضربتما تثنیہ مذکر مخاطب کا صیغہ ہے کہ جس کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے۔ صیغہ تثنیہ مذکر حاضر است، کہتے ہیں کہ یہ صیغہ جو ہے ضربتما تثنیہ مذکر حاضر کا ہے، فعل ماضی سے ہے، صحیح ہے، ثلاثی ہے، اور مجرد اور معلوم ہے۔ ان کی وضاحت ایک سے کئی بار ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں ضربتما در اصل ضربت بود، ضربتما اصل میں ضربتا تھا، واحد بود، واحد تھا، خواستیم کے تثنیہ بنا کنیم، ہم نے چاہا کہ ضربتا کو تثنیہ کا صیغہ بنا دیں، چون بے تثنیہ رسیدیم دو بار میں بیشت گفت، جب ہم تثنیہ تک پہنچتے ہیں تو ہمیں دو بار کہنا پڑتا، کیا ضربتا ضربتا، زائد بر یقیرہ حذف کر دیم، ایک سے زیادہ کو کیا کر دیا، حذف کر دیا۔ ایوز از محذوف الف کے علامت تثنیہ بود در آخرش در آوردیم، وہ الف جو علامت تثنیہ ہے اس الف کو ہم نے اس ضربتا کے آخر میں لگا دیا، ضربتا شد، یہ کیا بن گیا، ضربتا بن گیا۔ اب کوئی کہے کہ وہ ضربتا جو ہے الف یہاں پر ضربتا جب بنا، الف علامت تثنیہ جو تھا یہ کیا ہے، الف علامت تثنیہ جو ہے یہ مشتبہ شد بے الف اشباع۔ ضربتا اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ضربتا بھی الف تو موجود تھا علامت تثنیہ، تو یہ اوپر آپ نے ضربتما پڑھا ہے، نیچے ضربتا کہہ رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ضربتا میں جو الف ہے یہ الف اشباع کے ساتھ مشتبہ ہو رہا ہے۔ در آن جا کے شاعر شئتا را شئتا خواندے، جس طرح کہ وہ کہتے ہیں شاعر نے شئتا، شین حمزہ اور تا کو شئتا پڑھا ہے، شین حمزہ تا اور تا کے آگے الف کا اضافہ کر دیا، شئتا۔ جب شاعر نے اس کو شئتا پڑھا ہے تو وہاں پر بھی آخر میں الف ہے، یہاں پر بھی آخر میں الف ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ الف تثنیہ والا ہے یا یہ الف جو موجود ہے یہ ضرورت شعری والا ہے؟ وہ کہتے ہیں جس طرح کہ شاعر نے کیا کہا، تحقم یا الہی کیف شئتا، اے پروردگار، اے میرے معبود، جس طرح تو چاہتا ہے تو امر دے، تحکم حکم سے ہے کہ تو امر دے جس طرح چاہتا ہے۔ فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُ بِمَا رَضِيتَ، کہ بے شک بتحقیق میں راضی ہوں، بما اس چیز کے ساتھ، رضیتا جس چیز کے اوپر، یعنی میری رضا تیری رضا کے ساتھ ہے، جس چیز کے اوپر تو راضی ہے میرا پروردگار تو مجھے امر دے میں اسی پر راضی ہوں۔ محل بحث اس میں یہی ہے ہمارے پاس کہ شئتا اور رضیتا کے آخر میں جو الف استعمال ہوا ہے یہ الف الف اشباع ہے۔ ہمارا ضربتا میں جو الف تھا وہ اس شئتا اور رضیتا کے الف کے ساتھ مشتبہ ہو رہا ہے۔ اب کیا کریں اس سے بچنے کے لیے؟ کہتے ہیں از برائے رفع اشتباہ، اب اس اشتباہ سے بچنے کے لیے یہ اوپر فارسی کی ایک دو لائن ہے جس کا ترجمہ میں نے کر دیا کہ یعنی حکم بے فرما اے پروردگار، مم بے ہر قسمی کے ارادہ و خواہش توست، اے پروردگار
تو حکم فرما، میں ہر تیرے ارادے اور خواہش کے اوپر کیا ہوں، بسبب راضی ہوں، بسبب این کہ بے تحقیق رضیم بے آنچے کے رضائے تو واسط، میں ہر اس سبب پر راضی ہوں جس پر تو راضی ہے، یعنی تیری رضا کے اوپر میری رضا ہے۔ کہتے ہیں کہ از برائے رفع اشتباہ، اب دو الف ہو گئے، ایک الف تثنیہ کا ہے، ایک الف الف اشباہ ہے۔ اشتباہ سے بچنے کے لیے کہ یہ الف اشباہ ہے اور یہ الف تثنیہ کا ہے، کیا کیا ہم نے، میمی فی ما بین الف و تا در آوردیم، الف اور تا کے درمیان میم کو لے آئے، وما قبل میم را بجہت مناسبت میم ضم دادیم، ضربتا تھا، تا کے اوپر فتح تھا، وہ کہتے ہیں جب میم لے آئے الف اور تا کے درمیان تو تا کے اوپر جو فتح تھا میم کی مناسبت کی وجہ سے ہم نے اس تا کے فتح کو ضمہ میں تبدیل کر دیا، ضربتما شد، پھر کیا بن گیا، ضربتما بن گیا، بر وزن فعلتما، اس کا وزن کیا ہے، فعلتما کے وزن پر ہے، ضاد فعل فعل، را عین الفعل ہے، با لام الفعل ہے، تما، یہ ضربتما میں جو کہتے ہیں تما ہے، علامت تثنیہ مخاطب ہے، مذکر ہے، اور یہی تما ضمیر فاعل بھی ہے، اور اس کی ضمیر منفصل کیا ہے، وہ انتما ہے۔ یہ ہے طریقہ کہ ضربتا سے ہم نے ضربتما کو کیسے بنایا، ضربتا تھا تو ہم نے اس کو ضربتما کیسے بنا لیا۔ اب ہمارے پاس ہے ضربتم، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ، کہتے ہیں کہ یہ جس کا ترجمہ ہے کہ مارا تم سب مردوں نے زمانہ ماضی میں، یہ صیغہ جمع مخاطب کا ہے، مذکر ہے، فعل ماضی ہے، صحیح ہے، ثلاثی ہے، مجرد ہے، اور فعل ماضی ہے، معلوم ہے، مجہول نہیں ہے۔ ضربتم در اصل ضربت بود، یہ ضربتم جو ہے اصل میں ضربتا تھا، مفرد بود، مفرد تھا، خواستیم جمع بنا کنیم، ہم نے چاہا کہ اس کو کیا بنائے، جمع کا صیغہ بنائے، چون جیسے بہراج الرشیدین، چون بے جمع رسیدیم سے بار یا بیشتر میں باعث گفت، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب ہم جمع پر پہنچتے تین یا تین سے زیادہ بار ہمیں کہنا پڑتا تھا، کیا، ضربتا ضربتا ضربتا، یا اگر حکایت ہم نے کرنی ہوتی تھی سامنے مارنے والے جو تھے وہ تین سے زیادہ مرد ہیں تو ہمیں کیا کہنا پڑتا، ضربتا 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 ضربتا، 10 لوگ ہیں تو 10 مرتبہ تکرار کرنا پڑتا ضربتا ضربتا کا۔ تو ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ ایک ایسا صیغہ بنا دیں جمع کا جو بس 10 بار نہیں، ایک بار ہی سب کو شامل ہو، تو وہ ہم نے ضربتم بنا دیا، حکایت کر رہے جو سب سے، تو جب ضربتم بنائے تو ضربتا تھا، اصل میں کیسے بنایا، کہتے ہیں کہ زاوید بار یکی را حذف کر دیم، ایک سے زیادہ کو ہم نے حذف کر دیا، اے وضع از محذوف واو کے علامت جمع بود بیان ملحق کر دیم، ضربتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ واو جو علامت جمع تھی ہم اس ضربتا کے آخر میں اس واو کو لے آئے، جمع کی جو علامت تھی ضربتا تھا، آخر میں واو کا اضافہ کر دیا تو کیا بن گیا، ضربتو، ضربتو شد، ضربتو بن گیا۔ وما قبل واو رب جہت مناسبت با واو ضم دادیم، وہ کہتے ہیں کہ واو سے جو ما قبل تھا تا ضربتو ہو گیا تھا تو تا کے اوپر فتحہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ واو چاہتا ہے کہ میرا ما قبل کیا ہونا چاہیے، مضمون، اس کے اوپر ضمہ ہونا چاہیے، واو کی مناسبت سے واو سے پہلے والے کو کیا کر دیا، ضمہ دے دیا، تو جو ضربتا تھا ضربتو بنا، جو ضربتو تھا تا کو فتح کو ضمہ میں تبدیل کر دیا تو یہ بن گیا ضربتو، ضربتو شد، واو جمع مشتبہ شد بے واو اشباع، جس طرح کہ الف تثنیہ الف اشباع کے ساتھ مشتبہ ہو گیا تھا، اشتباہ ہو گیا تھا، یہ واو جمع بھی واو اشباع کے ساتھ مشتبہ ہوگی، کس طرح، در آنجا کہ شاعر در شعر خود، جس طرح کہتے ہیں شاعر نے اپنے شعر میں کیا کہا، دنوتو را دنوتو خیانت، جس طرح کہ خود شاعر نے لفظ دنوتو کو دنوتو واو کے ساتھ پڑھا ہے، کس میں، اس مثال میں، یا قوم قد حوقلتو او دنوتو وبعد حیقال الرجال موتو، یہ جہاں او دنوتو یا او موتو پڑھا ہے شاعر نے، یہ جو واو آخر میں ملی ہوئی ہے یہ واو جمع کی واو نہیں ہے،
یہ واو واو اشباع ہے، ضرورت شعری کے تحت استعمال کی گئی ہے، ٹھیک ہے، ہم قافیہ بنانے کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ اب یہ ضربتو، دنوتو، موتو، یہ ضربتو والی واو، یہ باقی دنوتو موتو والی واو ایک دوسرے کے ساتھ مشتبہ ہو رہی تھیں۔ اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے کیا استعمال کیا ہے؟ یہ استعمال کیا گیا ہے کہ آخر میں میم کا اضافہ کر دیا۔ کہتے ہیں یا قوم، اے میری قوم، رئیس قوم کہہ رہے، قد حوقلتو، کہ با تحقیق میں بوڑھا ہو چکا ہوں، او دنوتو، یا بڑھاپے کے قریب پہنچ چکا ہوں، وبعد حیقال الرجال موتو، اور جب مرد بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بڑھاپے کے بعد اور تو کوئی راستہ نہیں ہے، بڑھاپے کے بعد تو فقط موت ہی موت ہے۔ یعنی اے قوم من، اے میری قوم، با تحقیق کے پیر شدم، بوڑھا ہو چکا ہوں، یا نزدیک است، یا میں بڑھاپے کے قریب ہوں، کہ پیر شم، کہ میں پیر ہو جاؤں، بوڑھا ہو جاؤں، وبعد از پیر شدن مردمان مرگ است، جب مرد کیا ہوتے ہیں؟ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بڑھاپے کے بعد موت ہی موت ہے۔ لہذا از برائے رفع اشتباہ میمی، رفع اشتباہ میمی رابعان ملح کردیم، وہاں پر کیا تھا؟ ضربتا میں الف کے بعد، ٹھیک ہے، الف اور تا کے درمیان جو تھا وہ کیا لے آئے تھے؟ میم لے آئے تھے۔ یہاں کیا کیا ہے؟ یہاں آخر میں میم کو لے آئے، یہاں آخر میں میم کو لے آئے۔ ضربتوم، واو بھی ساکن، میم بھی ساکن شد، التقاء ساکنین شد، دو حرف ساکن ہو گئے، واو بھی ساکن تھا ضربتو، میم بھی لے آئے تو ساکن تھا، واو و میم۔ خواستیم کے واو را حذف کنیم، ہم نے چاہا کہ واو کا حذف کر دیں، علامت جمع عبود، جو کہ علامت جمع تھی۔ خواستیم کے میم را حذف کنیم، ہم نے یہ بھی چاہا کہ میم کو حذف کریں، ایک مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ بھی واو کا حذف کریں تو دیکھا کہ واو کیا ہے؟ علامت جمع ہے، ہم نے چاہا کہ میم کو حذف کریں، اگر میم کو حذف کرنا کیا ہے؟ خلاف مقصود حاصل میشد، تو جس مقصد کے لیے میم کو لے آئے تھے پھر مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ ضربتو میں جو واو تھی وہ مشتبہ ہو رہی تھی واو اشباہ کے ساتھ، میم کو لے آئے تھے اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے، اگر میم کو دوبارہ حذف کرتے تو اشتباہ تو اپنی جگہ پر باقی ہے، تو پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں چوما یدل علی الواو، اب ہمارے پاس قاعدہ جاری کریں گے، واو کو حذف کریں تو اس کے اوپر کون سی چیز دلالت کر رہی ہے؟ میم کو کریں تو آیا کوئی چیز دلالت کرتے ہے یا نہیں کرتے؟ کہتے ہیں کہ ما یدل علی الواو، کہ ضم باشاد، اب واو کو حذف کرتے ہیں تو واو کے اوپر ضم موجود ہے جو دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر واو حذف ہوئی ہے۔ در کلام بود، کیونکہ ضم کلام میں پہلے سے موجود ہے، لہذا واو را حذف کر دیم، ہم نے کیا کیا؟ یہاں سے واو کو حذف کر دیا، ضربتم شد، تو یہ کیا بن گیا؟ ضربتم ہو گیا، بر وزن فعلتم، یہ فعلتم کے وزن پر ہے، ضاد فاعل فعل، را عین الفعل، با لام الفعل۔ اب وہ کہتے ہیں وتا و میم علامت جمع مذکر مخاطب، یہ تا اور میم تم جو ہے یہ علامت جمع مذکر بھی ہے اور یہی کیا ہے؟ ضمیر فاعل بھی ہے، و ضمیر منفصلش انتم است، اور اگر اس کی ضمیر منفصل کو دیکھا جائے، اس کی ضمیر منفصل کیا بنے گی؟ وہ کہتے ہیں اس کی ضمیر منفصل جو ہے وہ انتم ہے، و آن سہ کے مؤنث ربود، اور وہ تین صیغے جو مؤنث کے تین صیغے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ضربتی، ضربتما، ضربتنا، والحمد للہ رب العالمین۔